बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, हमने पिछले हिस्से में ये बात अर्ज़ की थी कि हम शब क़द्र के बारे में दो हिस्सों में इस बात को बांटेंगे। चुनांचे पहले हिस्से में शब क़द्र की फ़जीलत, शब क़द्र का सबब और ये रात कब होती है, इस बात को तफसील से बयान किया जा चुका। अब इस हिस्से में चंद बातें और अर्ज़ करनी हैं। सबसे पहली बात कि इस आखिरी अशरे की फ़जीलत क्या है। दूसरी बात, शब क़द्र को छुपा रखने की या पोशीदा रखने की क्या वजह बनी। और तीसरी बात, इस रात के इबादत के सिलसिले में कुछ गलत फहमियाँ, कुछ उज़्र, गैर माक़ूल उज़्र, ये तमाम चीज़ें हैं, इसलिए हम उसको तफसील से बयान करते हैं। तो सबसे पहले हम इस आखिरी अशरे की फ़जीलत को लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात पर थोड़ा गौर करें कि हम पूरे साल तहज्जुद वगैरह नहीं पढ़ सकते। अगर हमसे पूरे साल की इबादत रात की नहीं होती तो कम अज़ कम रमज़ान में तो ज़रूर इसका एहतमाम करना चाहिए। ख़ास तौर पर रात में उठकर इबादत और दुआ और अल्लाह के सामने रोना धोना होना चाहिए। अब अगर पूरा रमज़ान भी आदमी ये ना कर सके तो कम से कम आखिरी अशरे में तो ज़रूर रातों को जाग कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोना धोना करना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम शरीफ की रिवायत हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फ़िल अश्रिल अवाखिर मा ला यज्तहिदु फ़ी गैरिही, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में इबादत वगैरह में वो मुजाहदे करते और मशक्क़त उठाते जो दूसरे दिनों में नहीं करते थे। इसी तरह बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है, इज़ा दखलल अश्रु शद्द मीज़रहु व अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु। जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो आप कमर कस लेते और पूरी रात इबादत वगैरह में जागते और अपने घर के लोगों को भी जगा देते। अगर हम इतना भी ना कर सके तो कम अज़ कम आखिरी अशरे की ताक रातों में तो ज़रूर जागने का एहतमाम करना चाहिए कि ज़्यादातर आखिरी अशरे की इन्हीं ताक रातों में शब क़द्र होती है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बालिगा से इस रात को छुपा रखा है और बताकर उसको मख्फी कर दिया। इसमें बेशुमार मसलहतें हैं। अल्लाह ताला ही इसकी हिकमत को जानते हैं, कोई बंदा अल्लाह की हिकमत को नहीं जान सकता। अब ज़ाहिरी तौर पर अगरचे उसका मुतय्यन होना अल्लाह ने उठा लिया, लेकिन ये बड़ी खैर की चीज़ है, इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, आसा अन यकूना खैरल लकुम, मुमकिन है कि ये तुम्हारे लिए खैर हो। उलमा ने इसके पोशीदा रखने की मुख्तलिफ मसलहतें लिखी हैं। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको फ़ज़ाइल रमज़ान में तफसील से लिखा है। पहली हिकमत ये है कि अगर ये रात मुतय्यन होती तो बहुत सी कोताह तबीयतें इस रात में तो थोड़ा बहुत एहतमाम कर लेती, मगर और रातों का एहतमाम बिल्कुल छोड़ देती, बिल्कुल ही गाफिल हो जाती। और पोशीदा रखने की सूरत में शायद आज शब क़द्र हो, शायद आज शब क़द्र हो, इस अंदेशे से कुछ रातों में इबादत की तौफीक नसीब हो जाती। दूसरी मसलहत ये भी है कि बहुत से लोग गुनाहों के आदी होते हैं, उन्हें गुनाहों के बगैर चैन नहीं आता, तबीयतों में सुकून ही गुनाहों से मिलता है। अगर ये रात मुतय्यन होती और वो लोग इस रात इस तरह गुनाहों पे जुरात करते तो उनके लिए सख्त ख़तरा और अंदेशा होता।
تو حق سبحانہ و تقدس کی رحمت نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرات کرے، چاہے وہ گناہ کوئی بھی ہو۔ آج کل جس طریقے سے ڈراموں میں اور نہ جانے کن کن حرام گناہوں میں لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تیسری مصلحت یہ ہے کہ حق تعالی شانہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، اور اس صورت میں فخر کا اور زیادہ موقع ہے کہ بندے باوجود معلوم نہ ہونے کے محض اس خیال پر کہ آج شب قدر ہو رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جب یہ احتمال پر اس قدر کوشش کرتے ہیں، تو اگر یہ بتلا دیا جاتا کہ یہی رات شب قدر ہے تو پھر ان کی کوششوں کا کیا حال ہوتا۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد مصلحتیں ہو سکتی ہے، یہی ہم کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لہٰذا اس رات کی تلاش میں ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ دنیا کے لیے ہم لوگ کتنی راتیں جاگ لیتے ہیں، مزدور اور کسان بعض دفعہ پوری رات جاگتا ہے، مسافر کبھی رات بھر جاگتا رہتا ہے۔ تو اتنی قیمتی دولت کے لیے اگر چند راتیں ہم جاگنے کا اہتمام کر لے تو کیا مشکل ہے، بس قدر کی ضرورت ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے، من لم یعرف قدر اللیلتی لم یعرف لیلۃ القدر، جو رات کی قدر نہ جانے وہ لیلۃ القدر کو کیا جانے۔ رات کے قیمتی اوقات کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ رات ہر ایمان والے کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اے بندے مومن، خدا کی رحمت لوٹ لے، غفلت اور سستی چھوڑ دے، کریم کے دربار میں آ جا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑی جود و سخا کا مالک ہے، اس کی رحمت نوازنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس رات میں جاگ بھی لے تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس رات میں کیا معمول اختیار کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے، یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ بڑی جامع دعا ہے، حق تعالی شانہ اپنے لطف کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دے تو اور کیا چاہیے۔ اس رات میں دعائے، عبادت، نماز، تلاوت وغیرہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ان مبارک ساعات کے انوار اور فیوز سے ہم کو مستفید فرمائے۔ اسی کے ساتھ ایک بات ضروری عرض کرنی ہے، لوگوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ یہ شب قدر کو جاگنے کی رات کہتے ہیں۔ اس کو سمجھ لیجئے، شب قدر جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے۔ عام طور پر لوگوں میں جاگنے کی عادت ہے، رات بھر جاگیں گے، لیکن عبادت کرنا ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ ٹائم پاس کرنے کو، ہوٹلوں پہ بیٹھنے کو، نہ جانے کہاں خرافات کرنے کو، ادھر ادھر کے ٹائم پاس کرنے میں سارا وقت لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے دوستو، لیلۃ القدر جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اس رات میں جتنی ہم سے عبادت ہو سکے اتنی ہم عبادت کریں۔ اگر ایسا لگنے لگا کہ اب اپنے سے کیپیسٹی نہیں ہے، عبادت نہیں ہو سکتی، تو ایسے وقت میں جب نیند آنے لگے تو سو جائے۔ یہ نہیں کہ زبردستی اپنے آپ کو تھکا کے نہیں جاگنا ہی ہے، جاگنے میں نہ لگائے، بلکہ تھوڑی بہت جو عبادت ہو گئی اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے تیار ہو جائے اور نماز ادا کر لے، پھر اس کے بعد اپنے کام میں لگے۔ امید ہے انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے اور تمام عبادت کو کرنے کے ساتھ اس ناچیز اور اس گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام کو ان
باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس وبائی بیماری کو جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے جلد ختم فرمائیں اور پوری امت کو اس وبائی بیماری سے محفوظ فرمائیں، اور پھر سے ہم سب کے لیے اپنے مساجد کے اور اپنی عبادت گاہوں کے جو دروازے اللہ نے بند کر رکھے ہیں، ہم سب کے لیے اس کے کھولنے کے فیصلے فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔